اگلا سوال ہے، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قرآن کے مصحف کی ترتیب سے الٹ صورت پڑھ لے، مثلا پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون، تو کیا اس کی نماز درست ہوگی؟ سجدہ سہو ضروری تو نہیں ہوگا؟ سب کے نزدیک نماز درست ہے اور سجدہ صاحب بھی نہیں ہے، البتہ حنفی کہتے ہیں کہ گناہگار ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، سجدہ صاحب بھی نہیں ہوگا۔ لیکن حنفی اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا بزرگ ان کو پٹی پڑھا گئے ہیں۔ سجدہ صاحب تو ویسے کسی کے نزدیک وہ کہتے ہیں جی قرآن الٹا نہ پڑھو، کہیں اللہ تمہارا دل نہ الٹے کر دے۔ ہاں یہ باقاعدہ ان کی فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری فقہ کی جتنی بھی کتب ہیں ان کتب کے اندر حدیث کے زیر تحت یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، جو مرزا جیلمی جو ہے یہ فقہ حنفی کی آڑ میں غلط بیان کر رہا ہے۔ اس پر حدیث بھی موجود ہے اور دلیل بھی موجود ہے۔ فقہ حنفی کی آڑ میں مرزا جیلمی نے جو ہے وہ ایک اپنا ذہن سیٹ کیا ہوا ہے کہ میں نے اس ساری فقہ کو غلط ثابت کرنا ہے اور خود جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے درجے پر فائز ہونا ہے۔ اب اس کے اوپر بہت سارے دلائل موجود ہیں احادیث کی روشنی میں کہ الٹا قرآن پڑھنا جو ہے یہ مکروہ ہے، اور یہ اس وقت بات ہے جب تک مصحف جو ہے وہ مرتب نہیں ہوا تھا، اس کو ترتیب نہیں دی گئی تھی۔ جب سے مصحف مرتب ہو چکا ہے اس کے بعد قرآن پاک کی الٹی تلاوت کرنا یہ فقہ حنفی کی روشنی میں مکروہ ہے۔ ہم آپ کو اپنے اس دعوے کی دلیل جو ہے وہ احادیث طیبہ کی روشنی میں دیتے ہیں۔ مصنف ابی شیبہ اور المصنف عبد الرزاق، امام طبرانی المعجم الکبیر، مجمع الزوائد، دیگر احادیث کی کتب ایسی ہیں ان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا ارأیت رجلا یقرأ القرآن منقوصا قال ذلك منقوص القلب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے اس نے پوچھا آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو قرآن کو منقوص پڑھتا ہے، قرآن کی منقوص تلاوت کرتا ہے؟ منقوص کہتے ہیں الٹا پڑھنے کو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ذالک منقوص القلب، اس کا دل الٹا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں۔ مرزا جیلمی نے جو جھوٹ بولا ہے اور اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے اور دین سے ناواقفی کی وجہ سے اس نے یہ مسئلہ غلط بیان کیا ہے، اور ہم صحیح احادیث طیبہ کی روشنی میں اور سیکھا راویوں سے لے کر یہ حدیث پاک آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے۔ تو مرزا جیلمی جس مسئلے سے یہ واقف نہیں ہوتا اس مسئلے کی یہ اپنی جہالت کی بنا پر مکمل طور پر نفی کر دیتا ہے، اور نماز کے اندر جو ہے یہ الٹا قرآن پاک کی تلاوت کرنا مکروہ ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر مرزا انجینئر اپنے اس مسئلے سے رجوع نہیں کرتا فقہ حنفی کی آڑ میں، وہ خود جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ بننے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اور آخر میں انجینئر محمد علی مرزا کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ایک نئی فقہ کو مرتب کرنا چاہتا ہے اور امت کے سامنے اپنی فقہ کو پیش کرنا چاہتا ہے، اور اس فقہ کی روشنی میں یہ لوگوں کو ہدایت سکھانا چاہتا ہے۔ حالانکہ یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے بلکہ گمراہی کا راستہ ہے۔ ہدایت کا راستہ وہی ہے جس پر ائمہ دین مجتہدین اپنی زندگی بسر کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔